الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم هذان خصمان اختصموا فی ربہم، یہ دو جھگڑنے والے ہیں اختصموا فی ربہم، جنہوں نے اپنے رب کے بارے میں جھگڑا کیا، فالذین کفروا، پس وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، قطعت لہم ثیاب من نار، ان کے لیے آگ کے کپڑے کاٹے جا چکے ہیں، یصب من فوق رؤوسہم الحمیم، ان کے سروں کے اوپر سے کھولتا ہوا پانی ڈالا جائے گا، یصہر بہ ما فی بطونہم والجلود، اس کے ساتھ پگھلا دیا جائے گا جو کچھ ان کے پیٹوں میں ہے اور چمڑے بھی، وَلَهُم مَّقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ، اور انہی کے لیے لوہے کے ہتھوڑے ہیں، كُلَّمَا أَرَادُوا أَن يَخْرُجُوا مِنْهَا مِنْ غَمٍّ أُعِيدُوا فِيهَا، جب کبھی ارادہ کریں گے کہ سخت گھٹن کی وجہ سے اس میں سے نکلیں تو اس میں لٹا دیے جائیں گے، وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ، اور کہا جائے گا کہ چکھو جلنے کا عذاب۔ اللہ تعالیٰ نے پہلی آیت کے اندر دو جھگڑنے والے گروہوں کا تذکرہ کیا، ایک گروہ مسلمانوں کا ہے اور دوسرا گروہ وہ جو 5 گروہ آپ نے پڑھے، والذین ہادوا والنصارى والصابئین والمجوس والذین اشرکوا، یہ 5 قسم کے جو لوگوں کا تذکرہ کیا، ان کو اللہ رب العالمین نے یہاں پر کافر قرار دیا ہے کہ ایک طرف مسلمان اور دوسری طرف کافر ہیں۔ ہذان خصمان اختصموا فی ربہم، یہ دونوں گروہ، دونوں فریق جھگڑتے ہیں، اور ان کا جھگڑا کیا ہے؟ اختصموا فی ربہم، اپنے رب کے متعلق ان کا جھگڑا ہے کہ مسلمان اللہ تعالیٰ کی توحید کے قائل ہیں، اور یہ تمام لوگ توحید کے بارے میں مختلف قسم کے خیالات رکھتے ہیں جو سراسر کفر ہی کی صورتیں بنتی ہیں۔ تو جب ظاہر ہے 2 گروہ ہوں گے، ایک اللہ کی توحید کو ماننے والا اور دوسرا اللہ کی توحید کا انکار کرنے والا، تو اب اس اختلاف کا لازمی نتیجہ بھی کچھ نہ کچھ نکلنا ہے، اور وہ لازمی نتیجہ کس صورت میں نکلے گا؟ جہاد کی صورت میں۔ اور اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے در حقیقت اشارہ بھی اسی جہاد کی جانب ہی کیا ہے۔ سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بلکہ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، وہ قسم کھا کر یہ بات کہتے تھے کہ یہ آیت مبارکہ اللہ رب العالمین نے سیدنا حمزہ بن عبد المطلب، عبیدہ بن حارث اور علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہم کے بارے میں نازل کی، اور جو ان کے مقابل کفار میں سے ان کے قریبی رشتہ دار جو ان کے سامنے آئے تھے، عتبہ بن ربیعہ، شیبہ بن ربیعہ اور ولید بن عتبہ، ان کے متعلق اللہ رب العالمین نے یہ آیت مبارکہ نازل کی کہ دونوں جماعتیں، دونوں فریق آپس میں عزیز ہیں، رشتہ دار ہیں، لیکن صرف مد مقابل جنگ بدر میں آمنے سامنے جو ہوئے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ اختصموا فی ربہم، وہ اپنے رب کے متعلق جھگڑا کر رہے تھے۔ مسلمان وہ اللہ کی توحید کے قائل تھے، وہ اللہ کی توحید کے قائل نہیں تھے، اس لیے وہ آپس میں جھگڑ پڑے، اور پھر جنگ بدر کا وہ لازمی نتیجہ بھی آپ کے سامنے ہے، علم میں ہے کہ مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے فتح دی تھی۔ تو آگے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، فالذین کفروا، جو لوگ کافر ہیں، جنہوں نے کفر کیا، قطعت لہم ثیاب من نار، ان کے لیے آگ کے کپڑے کاٹے جا چکے ہیں۔ اب یہاں پر دیکھیں، قیامت آئی نہیں ابھی، اور ابھی فیصلہ ہوا نہیں، لیکن کیا ہے کہ قیامت کے وقوع کے اندر اتنا یقین ہے، اور اس سزا کے اندر اتنا یقین ہے کہ اس کو اللہ رب العالمین نے ماضی کے صیغے کے ساتھ ذکر کیا کہ گزشتہ گویا کہ یہ واقعہ ہو چکا ہے، یہ
واقعہ پہلے ہو چکا ہے۔ فرمایا جن لوگوں نے کفر کیا قطعت لہم ثیاب من نار، ان کے لیے آگ جہنم کے آگ کے جو کپڑے ہیں وہ کاٹے جا چکے ہیں۔ اور سورہ ابراہیم کے اندر اللہ رب العالمین نے اس کپڑوں کے متعلق مزید تھوڑی سی وضاحت فرمائی کہ سرابیلہم من قطران، ان کی جو قمیصیں ہوں گی وہ گندک کی ہوں گی، ان کی قمیصیں گندک کی ہوں گی، اور جب وہ پہنیں گے تو اس سے ان کو خارش لگ جائے گی۔ تو یہ اللہ رب العالمین نے ان کے لیے لباس تیار کیا۔ تو جہنم کے اندر لباس ملے گا، اور لیکن لباس وہ کیا ہوگا؟ آگ کا ہی ہوگا۔ یصب من فوق رؤوسہم الحمیم، اور ان کے سروں پر پانی انڈیلا جائے گا۔ پانی بھی موجود ہے یہاں پر، لیکن اب وہ پانی کون سا ہے؟ گرم کھولتا ہوا پانی ان کے اوپر انڈیلا جائے گا۔ یسعر بہ ما فی بطونہم والجلود، جب یہ پانی ان کے اوپر کھولتا ہوا پانی ڈالا جائے گا تو اس کی وجہ سے ان کی چمڑے، ان کی جو جلدیں ہیں وہ بالکل جل چکیں گی۔ کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب، اللہ کہتے ہیں جب ایک چمڑا جل جائے گا تو اس کے بعد ہم اس کو دوبارہ دوسری حالت میں تبدیل کر دیں گے، اور یہ مسلسل اس کے ساتھ معاملہ رہے گا تاکہ وہ عذاب چکھتا رہے۔ اور یہ یاد رکھیں عذاب الحریق جو ہے انتہائی سخت عذاب ہے، یعنی جلنے کی جو کیفیت ہے وہ دنیا کے اندر اگر معمولی ہمیں وہ کوئی گرم چیز کے اوپر ہمارا ہاتھ وغیرہ لگ جائے یا پھر تھوڑی سی چوٹ ہمیں آ جائے آگ والی، تو اس کی کیفیت سے آپ واقف ہے کہ وہ زخم جلدی ٹھیک نہیں ہوتا، اس کے لیے پھر کافی وقت لگتا ہے اس کے ٹھیک ہونے میں، جب تک پھر وہ کھال اترے نہیں، اس کے بعد نچلی کھال نہ آئے، تو یعنی یہ تکلیف دہ عمل ہے۔ تو اس لیے یہ بڑا سخت یعنی عذاب ہے، جلنے کا عذاب، اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے۔ فرمایا یسحر بہ ما فی بطونہم والجلود، جلدیں جل جائیں گی، اور اگر وہ پانی ظاہر پیاس لگے گی ان کو شدت کی تو مجبوراً وہ پانی بھی پئیں گے۔ جب وہ پانی پئیں گے تو ان کے پیٹوں میں جو کچھ آندڑیاں شندڑیاں سب کچھ اس پانی کے ساتھ وہ ان کی پکھانے والی جگہ سے نکل جائیں گی۔ وَلَهُمْ مَقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ، اور پھر اللہ فرماتے ہیں ان کے لیے ہم نے کوڑے بھی تیار کر رکھے ہیں، ہتھوڑے ان کے لیے موجود ہیں، من حدید، جو کہ لوہے کے ہوں گے۔ کلما ارادوا ان یخرجوا منها، جب آگ اپنی جوبن پر ہوگی، ان کو آگ نے مکمل طور پہ لپیٹا ہوا ہوگا، تو آگ ان کو اوپر اچھالے گی، شدت آئے گی آگ میں، ان کو اوپر اچھالے گی، اور جب وہ اوپر اچھلیں گے تو وہاں سے وہ باہر نکلنے کی کوشش کریں گے۔ تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں جب بھی وہ باہر نکلنے کی کوشش کریں گے تو باہر نکل نہیں سکیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ رب العالمین نے ان کو جہنم کے اندر زنجیروں کے ساتھ جکڑا ہوا ہوگا۔ وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ، کہ آپ دیکھیں گے کہ مجرم اس دن زنجیروں میں ایک دوسرے کے ساتھ جکڑے ہوئے ہیں۔ فِي سِلْسِلَةٍ زَرْعُهَا 70 ذِرَاعًا فَاسْلُكُوهُ، کہ پھر ایک زنجیر ہوگی جس کی پیمائش 70 ہاتھ ہے، اور پھر اللہ رب العالمین اس کے اندر جکڑ کر اس کو داخل کر دیں گے، اور اس زنجیر کو، جہنم کی جو زنجیر ہے، کھینچنے کے لیے اللہ رب العالمین نے فرشتوں کی ایک بڑی جماعت رکھی ہے، غالباً اس کی تعداد بھی 70,000 ہے، میرے علم میں ابھی صحیح ذہن میں وہ روایت نہیں آ رہی، تو بڑی تعداد ہے فرشتوں کی جو اس زنجیر میں یعنی اس جہنم کو باندھ کر لایا جائے گا، اس کو گھسیٹا جائے گا۔ تو یہ اللہ رب العالمین نے کیفیت بیان کی ہے کس کی؟ جو لوگ اسلام کے مقابل ہوں گے، جو مسلمانوں کے مقابل ہوں گے، جو شرک کریں گے اللہ کی توحید کے اندر، وہ کسی بھی انداز کے اندر لا کر شرک کر لیں گے، کیونکہ جو مختلف گروہ تھے ان کے اندر شرک کا شائبہ موجود ہے، یہودیوں میں بھی، عیسائیوں میں بھی، مجوسیوں میں بھی، مشرکین کے اندر بھی۔ تو اللہ رب العالمین نے ان سب کو ایک ہی گروہ کے اندر شمار کیا ہے۔ تو اس لیے یہ شرک جو ہے انتہائی یاد رکھیں خطرناک جرم ہے، گناہ ہے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ کی مشیت پر باقی گناہ اللہ معاف کر سکتے ہیں، اللہ چاہیں بڑے سے بڑے
جرم بھی رب العالمین انسان کے اگر چاہے گا تو معاف کر دے گا، لیکن شرک ایک ایسا گناہ ہے جس کو اللہ رب العالمین معاف نہیں کریں گے۔ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ، جس نے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرایا اس کے اوپر اللہ نے جنت حرام کر دی ہے۔ اب اس کی دو مثالیں آپ سامنے رکھ سکتے ہیں۔ اللہ کے انتہائی مقرب، قریبی اور انتہائی برگزیدہ نبی ہیں سیدنا ابراہیم علیہ السلام، پوری زندگی توحید پر قائم رہے، دعوت دیتے رہے اور شرک کی تردید کرتے رہے، اس کا خاتمہ کیا۔ لیکن کیا ہے، باپ وہ توحید پر نہیں تھا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی دعا اللہ تعالیٰ نے سورۃ الشعراء میں ذکر کی کہ وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ، کہ اللہ جس دن قیامت کا دن ہو مجھے رسوا نہ کرنا۔ تو کہ اللہ اس سے بڑی رسوائی کیا ہوگی کہ میں سب کو دعوت دیتا رہا، میں بتوں کو توڑتا رہا تو میرا باپ ہی وہ جہنم کے اندر جائے، اس سے بڑی میرے لیے اور رسوائی کیا ہو سکتی ہے؟ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین اس کو ایک بچھو کی شکل کے اندر اس کو بنائیں گے اور پھر فرشتہ اس کو اٹھائے گا، اٹھا کر جہنم میں ڈال دے گا، اور اللہ کہتے ہیں ابراہیم ہم نے دیکھو تمہیں قیامت کے دن رسوائی سے محفوظ کر دیا۔ یعنی کسی کو یہ نہیں پتا، ہمیں تو حدیث کے ذریعے سے علم ہوا ہے نا یہ بات، یہ تو نہیں پتا نا قیامت کے دن ابراہیم علیہ السلام کے یہ والد ہیں ان کو جہنم میں ڈالا جا رہا ہے۔ لیکن کیا ہے، اللہ کا فیصلہ اٹل ہے۔ وہ فیصلہ کیا ہے کہ جہنم کے اندر مشرک جائے گا، اس کو معافی نہیں ہے۔ جنت اللہ نے مشرک کے لیے نہیں بنائی، اٹھا کے ڈال دیا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کو لے لیجئے، پوری زندگی آپ کی مدد کرتے رہے، نصرت کرتے رہے، اتنا ساتھ دیا کہ جتنا کوئی اور ساتھ دینے والا نہیں۔ ہر معاملے میں آپ کے سامنے ہی، اب جو ہم تاریخ کے اندر واقعات پڑھتے ہیں نا، آپ کے اوپر اذیتیں آئیں، تکالیف آئیں مکہ کے دور کی ہیں، آپ کے اوپر کچرا ڈالا جا رہا ہے، آپ کی کیا نام ہے، نبی علیہ السلام کو زیادہ پریشان کیا جا رہا ہے۔ یہ سارے واقعات ابو طالب کی وفات کے بعد کے۔ جب تک ابو طالب تھا اتنی زیادہ ہمت نہیں ہوئی، کفار کو تنگ کرتے تھے لیکن اتنی زیادہ ہمت کے ساتھ وہ نہیں کرتے تھے۔ لیکن اس کے بعد مورخین کہتے ہیں یہ جو واقعات ہیں وہ پھر پے در پہ انہوں نے کرنا شروع کر دیے۔ صبح شام آپ علیہ السلام کو بہت زیادہ پریشان، پھر آپ طائف کی طرف چلے گئے، وہاں بھی لوگوں نے آپ کو مارا پیٹا۔ تو یہ ساری کیفیتیں ابو طالب جب تک موجود تھا آپ کی حمایت کرتا رہا، نصرت کرتا رہا، لیکن نبی علیہ السلام کی یہ مدد اور نصرت اس کے کام نہیں آ سکی۔ یعنی جہنم کی آگ سے وہ بھی نہیں بچا۔ کتنا عذاب ہے، صرف جہنم کی جوتیاں اس کو پہنائی جا رہی ہے، جہنم کی جوتیاں پہنائی جا رہی ہے، اور نبی علیہ السلام نے فرمایا اس جوتیوں کی وجہ سے اس کا دماغ جو ہے، سر، وہ بھی ابل رہا ہوگا، جس طرح کہ ہنڈیا پکتے وقت پانی اس کے اندر ابل رہا ہوتا ہے۔ یعنی عذاب سے وہ بھی محفوظ نہیں۔ وجہ کیا ہے؟ دونوں طرف اگر ہم دیکھتے ہیں وہاں پر شرک موجود ہے۔ تو یہ جب اللہ رب العالمین نے اتنی بڑی مثالیں ہمارے سامنے رکھی، پھر اگر انبیاء کی بیویوں میں چلے جائیں تو لوط علیہ السلام کی بیوی ہے، نوح علیہ السلام کی بیوی ہے، نوح علیہ السلام کا بیٹا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے جو اٹل فیصلہ ہے اس کے اندر اللہ رب العالمین نے کسی کو بھی چھوٹ نہیں دی۔ تو اس لیے شرک، اس سے اپنے آپ کو کلی طور پر محفوظ کریں، بچائیں۔ اور نبی علیہ السلام نے اس کی ایک مثال بیان کی، آخری حدیث بیان کرتا ہوں کہ اس کی مثال اس طرح ہے کہ ایک کالا پہاڑ ہو، سیاہ پہاڑ، کالا پہاڑ، اور اس کے اوپر کالی چیونٹی ہو، اور رات کا اندھیرا ہو، یعنی رات بھی کالی ہے، کوئی چاند کی روشنی نہیں، پہاڑ بھی کالا ہے اور چیونٹی بھی کالی ہے۔ کسی کو نظر آ سکتی ہے؟ نہیں۔ آپ نے فرمایا اخفا من دبیب النمل، اس سے بھی زیادہ مخفی، بہت زیادہ، اس سے بھی زیادہ بہت زیادہ چھپا ہوا ہے۔ کیا؟ شرک، پتہ نہیں پڑتا۔ ایک کتاب ہے، اچھی کتاب ہے، وہ پڑھنی چاہیے، ہے تو تقریباً 250-300 صفحات پر، کہ شرک کی، وہ شرک کے چور دروازے کے نام سے، شرک کے چور دروازے، یعنی کس طرح مسلمانوں کے اندر چیزیں داخل کی گئی ہیں جو در حقیقت شرک کی قسم ہے۔ اس کتاب کا مطالعہ بھی ہمیں کرنا چاہیے۔ اگر کسی بھائی کو چاہیے تو میں PDF کی صورت کے اندر بھیج سکتا ہوں، تو اس کتاب کا پڑھیں، اس کا مطالعہ کریں، تاکہ کم از کم ہم دیکھیں کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ان میں سے کوئی صورت ہماری زندگی کے اندر موجود ہو۔ اور پھر صبح شام کے اذکار کے اندر ایک خاص دعا ہے جس کے اندر یہ الفاظ موجود ہیں کہ اللہ میں اس شرک سے تیری معافی مانگتا ہوں، پناہ مانگتا ہوں
جس کو میں نہیں جانتا۔ تو اس دعا کا بھی ہمیں اہتمام کرنا چاہیے کہ کوئی پتہ نہیں کہ اگر بندہ لا علمی کی بنیاد پر اگر ہو جاتا ہے، کیونکہ ویسے لا علمی پر اگر ہو جاتا ہے تو اللہ رب العالمین درگزر کرنے والے ہیں، معاف کرنے والے، لیکن پھر بھی کیا ہے کہ یہ دعا پڑھتے ہیں تو انشاءاللہ وہ کفارہ بھی بن جائے گا۔ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔